أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں اس جشن یوم آزادی کے موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی۔ اصل تو حق یہ تھا کہ ہم سب مل کر پورے گاؤں کو دعوت دیتے، پورے گاؤں کو یہاں جمع کرتے، لیکن چونکہ یہ ہمارا پہلی بار پروگرام ہے اور اچانک آپس میں دوستوں کی خواہش ہوئی کہ اس طرح کریں تو بچوں کے لیے اچھا ہوگا، اس لیے اچانک شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے بار انشاءاللہ اور اچھے پیمانے پر سارے حضرات کو دعوت دے کر انشاءاللہ جمانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ہمارے آنے والے تمام مہمانوں کا میں استقبال کرتا ہوں، خاص کر ہماری ایک ادنا سے فون پر دعوت پر ہمارے بہت ہی عزیز اور خاص دوست حضرت مفتی کریم اللہ صاحب انجلے سے تشریف لائے ہیں۔ میں مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے جتنے بڑے حضرات آئے ہیں، خاص کر ہمارے نام برام سب میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ کے آنے کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اب میں ہماری اس مجلس کا آغاز قرآن پاک سے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے مدرسے کے طالب علم عبد الوہاب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر سورہ فاتحہ سے ہمارے اس جلسے کی شروعات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد ہمارے اس پروگرام کے مقصد کے اوپر کہ ہم یہ 15 اگست یوم آزادی منانے کے عنوان سے میں مختصراً ایک 10-15 منٹ کے لیے مفتی صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنے بیان سے ہم سامعین کو مطمئن فرمائیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنا بیان شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑا ہی خوش نصیبی والا دن ہے، اور آج کی اس تاریخ اور اس دن کو ہمارے ملک کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اسی تاریخ کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا تھا۔
اور انگریزوں کے ہاتھوں سے جو آزاد ہوا کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی. ہمارے اکابر اور جو پہلے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ہمارے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. سب سے پہلی بات میں اگر مسلمانوں کے تعلق سے کہوں تو شاید آپ حضرات کو جو ہے ناگوار گزرے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ مسلمان آج یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جھنڈا کھینچنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہمارا نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملک ہمارا، اور ملک کے جتنے کام ہوتے ہیں ان تمام کاموں میں مسلمانوں کا حصہ بہت ہی ضروری ہے. چاہے ملک چلانے میں ہو، چاہے ملک کے قانون بنانے میں ہو، کوئی بھی ہو، اس میں مسلمانوں کا حصہ بہت ہی ضروری ہے. ابھی تو جو ہے ہمارا ملک آزاد ہوا، آزاد ہو کر 70 پر 6 سال ہو رہے ہیں. اس سے پہلے انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ 200 سال کی حکومت تھی. 200 سال ہمارا ملک اور ملک کے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ غلام بنے ہوئے تھے. غلام جانتے ہیں؟ غلام وہ آدمی ہے جو کسی آدمی کے ماتحت ہو کر زندگی گزارتا ہے. آقا جو کہے گا غلام اسی بات پر عمل کرے گا. غلام کو اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کا حق نہیں رہتا. تو اس طریقے سے 200 سال ہمارے ملک کی تاریخ ایسی گزری ہے جس میں ہمارا پورا ملک اور ملک کے تمام لوگ غلام بنے ہوئے تھے. اس سے پہلے اگر ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تقریباً جو ہے 800 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے گزر چکا ہے کہ ان 800 سال میں ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی. اور وہ حکومت جو ہے بہت سارے جو ہے ہمارے ملک میں خاندان تھے. ایک ایک خاندان میں کچھ سال جو ہے حکومت رہی. لیکن آخر میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا. اور یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو آج لوگ جو ہے بہت ظالم کہہ کر جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے اللہ والے تھے کہ حضرت کی جو ہے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملک کے بادشاہ بھی تھے اور کتنے بڑے اللہ والے تھے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا اس کا جو ہے خرچہ جو ہے اپنی ذاتی طور سے ہوتا تھا. لیکن اب بادشاہ تھے تو بادشاہ کا جو روم، بادشاہ کا جو کمرہ، بادشاہ کی جو آفس ہوتی ہے وہاں کا خرچہ جو ہے ملک کے پیسوں سے ہوتا ہے. جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ ایم ایل اے ہیں، ایم پیز ہیں یا پھر جو ہے منسٹرز ہیں، ان کے جو آفس کا خرچہ ہے وہ گورنمنٹ خود دیتی ہے. اور کوئی آدمی جو ہے اپنا پیسہ لگا کر اتنا جو ہے کام نہیں کر سکتا، کسی آدمی کے بس کی بات نہیں. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے آفس کا خرچہ جو ہے حکومت کے پیسے سے چلتا تھا. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے آفس کے لیے ایک سیر کھانا پکتا تھا اور اس میں حضرت خود کھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے. ایک سیر سے زیادہ پکتا نہیں تھا.
اب جو پکانے والا تھا باورچی، جس کو ہم انگریزی میں کک کہتے ہیں، اس آدمی کو بھی کھانا ملتا نہیں تھا کھانے کے لیے. تو اتنا جو ہے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملک چلاتے تھے، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے، زندگی میں کبھی بھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. اب جو آدمی تہجد کی نماز نہ چھوڑے، وہ آدمی فرض نماز چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تہجد صبح میں 4 بجے 3 بجے اٹھ کر پڑھنا ہے. جب آدمی اتنا قربانی دے رہا ہے تو فرض نمازیں ہر حال میں پڑھے گا. اتنے بڑے اللہ والے تھے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہی جو محل تھا، محل کا جو خزانہ تھا، حضرت نے حکم دیا ایک مرتبہ کہ بھئی خزانے کا پیسہ گننا شروع کرو، کتنا ہے. تو 6 مہینے کا عرصہ، 6 مہینے لگ گئے. 6 مہینے لگنے کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وزیروں سے، کہ بھئی 6 مہینے پہلے میں نے ایک حکم دیا تھا شاہی خزانہ کیا کرو، گننا شروع کرو، کیا ہوا؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ حضرت آپ نے حکم دیا ہے اور ہم نے حکم پورا کرنے کے لیے گننا شروع کیا ہے. ابھی جو ہے شاہی محل کا ایک کونا بھی مکمل نہیں ہوا، 6 مہینے گزر گئے. اتنا زیادہ مال تھا ہمارے ملک میں. اور اس زمانے میں ہمارے اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہہ کر پکارتے تھے. اور انگریز جب آیا، پہلی مرتبہ انگریز کب آ رہا ہے؟ 1590 میں ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے. آپ حضرات میں بہت سارے جانتے ہیں کہ کرناٹک کے بازو جو اسٹیٹ ہے گوا میں ایک شہر ہے واسکو ڈی گاما، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو وہاں جو ہے وہ لوگ جو سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کام اس زمانے میں کیا تھا کہ بھئی سفر کرو اور سمندر سے جو ہے ہیرے موتی نکالو اور اس کو بیچ کر اپنا گزارا کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بہت بڑے ظالم بھی ہوتے تھے. کوئی کشتی ان کو نظر آتی تھی تو کشتی کو روک لیتے اور کشتی میں جتنے لوگ رہتے تھے سب کو مار کر ان کا مال لے لیتے تھے اور سب کو مار کر سمندر میں پھینک دیتے تھے. تو اس طریقے سے ایک آدمی جو ہے سفر کرتا ہوا، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ 1380 پر 9 کا واقعہ ہے. تو پہلی مرتبہ ایک آدمی دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں آتا ہے. کس نیت سے؟ یہاں آ کر میں کیا کروں گا؟ بیوپار کروں گا. اور اس زمانے میں ہمارے اس ملک میں آج ہمارے گھروں میں جتنی چیزیں مسالے کے طور پر رہتی ہیں، گرم مسالے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ لونگ ہے، اور اسی طریقے سے چکلا، اور اسی طریقے سے کالی مرچ ہے، یہ تمام چیزیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ فصل ہمارے ملک میں ہوتی تھی، اور یہاں سے ہی پوری دنیا میں مال جاتا تھا. تو اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے یہ سوچ کر آئے کہ بھئی یہاں جائیں گے، جا کر کیا کریں گے؟ یہاں آ کر پوری جو ہے قوت کے ساتھ یہاں جو ہے بیوپار کریں گے، نفع حاصل کریں گے، یہاں سے جائیں گے. لیکن یہاں آ کر دیکھا ان لوگوں نے کہ بھئی یہاں تو عالم ہی کچھ اور ہے. ہم سوچے تھے کوئی چھوٹا موٹا خزانہ ہوگا، لیکن یہ پورا ملک خزانہ ہے. تو اس لیے ان لوگوں کی نیت بدل گئی اور وہ لوگ جو ہے وہاں سے لوٹنا شروع کر لی. تو اس طریقے سے انگریز ہمارے ملک میں آیا، اور اس کے بعد انگریزوں کی جماعت جو ہے بڑھتی گئی، اور جماعت در جماعت جو ہے آتے گئے لوگ، اور اس ملک میں رہنا شروع کر لیے. اور ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ انگریزوں نے مل کر کچھ تقریباً ان کی تعداد جو ہے کتابوں میں 100 لکھی ہوئی ہے، 100 بڑے بڑے تاجر، بزنس مین اس زمانے کے، ان لوگوں نے پیسہ جمع کر کے انڈیا میں ایک کمپنی شروع کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی شروع کی. اور مقصد کیا تھا کہ بھئی اس کمپنی کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ اچھا بزنس کریں گے، مال کمائیں گے اور اپنے ملک میں جائیں گے. اب وہی بات یہاں بھی وہ لوگ آئے، دیکھے کہ بھئی پورا یہاں جو ہے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کی نیتیں بدل گئیں. اب وہ لوگ کمپنی شروع کیے، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد کے جتنے
بادشاہ تھے وہ بادشاہ ان کے اندر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر نہیں تھا، تو اس لیے لوگ اس زمانے میں بادشاہوں سے ڈرتے بھی نہیں تھے۔ اب وہاں جو ہے بادشاہوں کے جو طاقت تھی وہ طاقت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اخیر میں ایک بادشاہ جو کہ ہمارے ملک کے، اور اس زمانے میں انگریز آیا، انگریز آنے کے بعد کچھ دن تک بادشاہ کی جو ہے چاپلوسی وہ لوگ کرتے رہے، اور بادشاہ نے پوری جو ہے اجازت ان کو دے دی کہ بھئی جہاں چاہو کیا کرو، بیپار کرو، بزنس کرو، سب کچھ کرو۔ تو یہ ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کیا کر دیا، بادشاہ کے خلاف ہی آواز اٹھائی، آواز اٹھا کر وہاں سے جو ہے اب ملک کو لوٹنا شروع کیا۔ تو اس وقت سب سے پہلے کلکتہ کے ایک بہت بڑے مجاہد جن کا نام نواب سراج الدولہ، یہ جو ہے اس زمانے کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے مجاہد تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف کلکتہ میں آواز اٹھائی اور وہاں جو ہے جنگ شروع کی، اور وہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے جو ہے پڑوس اسٹیٹ کے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں جو ہے شروع کیا۔ تو یہ جو ہے بڑھتا گیا، اور بہت سارے لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ بھئی جنگ کی، یہ آزادی کی جنگ کب شروع ہوئی؟ 1850 میں شروع ہوئی، لیکن اصل جو ہے 1850 میں نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے 100 سال کی تاریخ ہے۔ 1750 سے جنگ شروع ہوئی، لیکن یہ بات اس میں ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی 1750 تک 6 سے 1850 تک 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ان 100 سالوں میں جنگیں ہوتی تھیں، لیکن بڑی جنگیں نہیں ہوئی۔ جیسا کہ 1850 کے بعد مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اتنی بڑی جنگیں جو ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ ملک جو ہے آزادی کی طرف بڑھتا گیا۔ 200 سال کی پوری تاریخ ہے۔ آج بھی اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں ہمارے اکابر نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں۔ کالا پانی جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی، وہ جو سخت سزائیں ہیں ہمارے اکابرین نے وہ سزائیں کاٹی ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے مختصر اگر میں کہوں تو 1-2 باتیں عرض کر دوں کہ وہ جو ہے ہمارا بحر ہند ہے، یعنی کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا سمندر ہے، ہندو مہا سمندر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، 1000 جزیرے تھے۔ تو اس کو جو ہے یہ جو ہے کالا پانی کہہ کر اس کو بلاتے ہیں۔ تو وہاں جو ہمارے اکابر تھے، جیسا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت بڑے اکابر تھے، ان تمام لوگوں نے وہاں جا کر قربانیاں دی۔ اور ایسی قربانیاں ان جنگلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل اتنے خطرناک تھے، وہاں صرف اور صرف موت ہی موت تھی، زندگی جو ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہاں صرف سانپ، بچھو اور خطرناک زہریلے کیڑے، اتنا ہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایسی قربانیاں دے کر ہمارے اکابر نے اس ملک کو آزاد فرمایا ہے، اور یہ ملک جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ آج مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا جائز ہے ناجائز ہے، بہت سارے لوگ جو ہے فتویٰ بھی دے دیتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا ہے۔ تو اس سے ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ملک ہمارا، جتنا دوسرے اس ملک کے اوپر اپنا جو ہے قبضہ چاہتے ہیں، اتنا اگر اس سے بڑھ کر میں کہوں تو غلط نہیں ہو سکتا، ان کو جتنا حق ہے اس سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے ملک ہمارا ہے، اور اس تاریخ کو سمجھنے کی، پہچاننے کی آپ لوگ کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس تاریخ سے واقف کرانے کی کوشش کریں۔ ورنہ تو اگر اسی ہم خواب غفلت میں رہے اور ایسے ہی زندگی گزارتے رہے تو آج ہم لوگ جو ہے یہ چھوٹی موٹی جو ہے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری نسل کا موقع آئے گا، وہ جوان ہوئیں گے، تو ان کو جو ہے یہ تاریخ بتانے والا نہیں رہے گا۔
تو اس لیے سب سے پہلے ہم کو جو ہے تاریخ سمجھنا ہے. کتابیں بہت ساری ہیں اور یوٹیوب کے اندر بھی بہت سارے بیانات علماء اکرام کے موجود ہیں. تو ہندوستان کے بارے میں سمجھنے کی اور ہندوستان کی تاریخ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ملک کی تاریخ کو پہچاننے کی اور ملک سے سچی پکی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آج جو ہے جتنی کوششیں ملک کو اور ملک کو توڑنے کی ہو رہی ہیں, اللہ ان تمام کوششوں کو ناکام فرمائے اور قیامت تک اس ملک اور اس ملک میں رہنے والوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی طرف پھر جائیں انشاءاللہ. ہمارے مفتی صاحب ہمارے محمدی بھائی انشاءاللہ علم کشائی کریں. بڑھیا جھنڈا اٹھ کو کھڑیا تھا رسی ہوں نا ایسا ہوں گے نا. ہاں ہوا تھا पंजाब सिंध गुजरात मराठा जामिला उच्चल रंगा इंद्र सीमाचल